ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے تھے۔ رات کو سوتے سوتے اس یہودی کو، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، پیاس لگی، بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ۔ بیوی بولی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، چراغ بجھا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، کیا دیکھ کے پانی پلاؤں، ایسے ہی پانی پی لیجئے، پانی تو صاف ستھرا ہوتا ہے گھر کا ہمارے۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، بیوی سے بولا کہ چراغ جلاؤ اور روشنی میں مجھے پانی دیکھ کر پلاؤ۔ بیوی بک جھک کرتی اٹھی، سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ آخر یہودی خود اٹھا اور چراغ روشن کیا۔ چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شوہر کے پینے کے لیے لائی تھی، اس میں ایک سیاہ بچھو تیر رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر حیران رہ گیا، اس پانی میں سیاہ بچھو تیر رہا تھا۔ بیوی کو اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تھیں کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ صبح کو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ یہودی بولا، اے اللہ کے رسول، جس مذہب کی احتیاط انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں کرنا بچائے گا؟ اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی سفر پر جا رہے تھے۔ چونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا، لہٰذا سوچا کہ اکٹھا رہنے سے سفر اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن باقی تھے کہ دونوں کا کھانے کا تمام سامان ختم ہوا اور بات فاقوں کو پہنچی۔ جب کچھ آگے بڑھے تو سوچا کہ اب کیا کریں، ہم تو مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ مسلمان نے عیسائی سے فرمایا کہ کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کھانے کو کچھ دے دے، کل آپ دعا کرنا۔ عیسائی نے بہت اچھے، مجھے منظور ہے۔ مسلمان نے دعا شروع کر دی، یا اللہ میں مسلمان ہوں، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ظاہر فرما اور میری لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے اے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ ایک آدمی کھانے سے بھری ایک تشتری لے کر آ گیا۔ مسلمان نے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا، الحمدللہ، اللہ نے لاج رکھ لی، آج تو اسلام کی وجہ سے کھانے کو مل گیا، کل دیکھتے ہیں عیسائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کل کا دن آ گیا، عیسائی کی باری تھی، وہ ایک سائڈ پر چلا گیا اور چھوٹی سی دعا کر کے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بڑی بڑی 2 تشتریوں میں بھنا ہوا گوشت لے کر آ گیا۔ مسلمان بزرگ نے دیکھا تو مارے حیرت کی آنکھیں پھٹنے لگی کہ کل میں نے اسلام کے واسطے سے دعا کی تو ایک تشتری میں کھانا آیا، عیسائی نے دعا مانگی تو 2 تشتریوں میں بھنا ہوا گوشت آیا۔ ادھر عیسائی خوش تھا، مسلمان بزرگ سے کہا، آ کر کھانا کھا لیجئے۔ مسلمان بجھے ہوئے دل کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے کو کہا، جی چاہ رہا تھا، کھانا تو ان کو زہر لگ رہا تھا۔ عیسائی بھی سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ ہے، پوچھا، کیا مسئلہ ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہاں میں پریشان ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، آپ کے لیے 2 تشتریاں، میرے لیے 1۔ عیسائی کہنے لگا، آپ تسلی سے کھانا کھا لیں، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ نہیں، میرا دل غم زدہ ہے، لہٰذا پہلے خوشخبریاں سنا دو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عیسائی، اچھا۔ جب میں سائڈ پر ہو کر گیا تو میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اگر اس مسلمان کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دیں، لہٰذا ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔